المسلمین عالی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ دہلی صاحب کی گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور فضائل بیت اور مصائب اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. حضور کے استقبال کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. وقد قال محمد بن علي التقي الجواد المؤمن يحتاج إلى ثلاث: التوفيق من الله
وواعد من نفسه وقبول ممن ينصحه صلوات محمد وعلى اس طرح کی صلوات میں صرف 15 منٹ لوگ جلالپور سے پھر آئے ہیں سننے کے لیے، پچھلے 4 دن سے ان کو سنا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ذکر حسین سے طبیعت دھرتی کہاں ہے، کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکی ہوتی، پیدا ہی ہوئے ہیں ذکر حسین کے لیے، یہ شرف ہے ہمارا خدا نے عطا کیا۔ ایک آنکھ کو کیسے نصیب ہوں آنسو، چنی گئی ہے دولت کسی کسی کے لیے، یہ خوبی تقدیر کی بنیاد پر نصیب ہے۔ گرمی آپ کو بھی لگ رہی ہے، گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن جن کے دل میں ولایت کی گرمی ہوتی ہے ان کے لیے سورج کی گرمی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات تھوڑی دیر متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ روزے ولادت ہے، دہم رجب ہے، اور ہم تو بہرحال معصومین کے حوالے سے ایصال ثواب کرتے ہوں، ان کی ولادت کا دن بھی ایصال ثواب کے لیے بہترین دن ہے، ان کی شہادت کا دن بھی ایصال ثواب کا بہترین دن ہے، چونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ نسبت کی بنیاد پر ملی ہے، عزتیں ملتی ہی نسبت کی بنیاد پر ہیں۔ آپ اس امامے کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک قوم ہے جو 9 میٹر کا لگاتی ہے، لیکن کپڑے کی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کی نسبت چونکہ رسول سے ہے لہذا اس نسبت کی عزت ہوتی ہے۔ آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے، میں آپ کو کرسی پیش کروں گا، آپ رومال نکال کے پہلے کرسی جھاڑیے گا، پھر بیٹھیے گا۔ وہی کرسی ہے، کسی نے منبر کی جگہ رکھ دیا، بیٹھنے والا پہلے چومتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ جب تک آپ کے گھر میں تھی پلاسٹک کی کرسی تھی، یہاں آ گئی تو منبر حسین کا مرتبہ آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ ایصال ثواب میں 2 لفظیں ہیں، ایک ایصال ہے اور ایک ثواب ہے۔ ثواب کے مفہوم سے ہم اور آپ خوب آشنا ہیں کہ ثواب کہتے کسے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی مرتبہ اس ثواب کو ہم دکھا نہیں پاتے ہیں کہ وہ ثواب کیا کمایا ہے ہم نے۔ میں نے جلال پور میں جملہ کہا تھا کہ جب گھر سے مجلس سے کوئی واپس جاتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، کہتا مجلس میں، پھر گھر والے پوچھتے ہیں کیا لائے، تو وہ جیب سے شیرمال نکال کے دے دیتا ہے۔ تو اگر گھر والے تھوڑا سا اور زیرک ہوئے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا لائے، تو وہ کہتا ثواب لائے ہیں۔ بچوں مہمان ہیں، لیکن اب آپ اس سے کہیے کہ ثواب دکھاؤ تو وہ ثواب دکھا نہیں سکتا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ دینے والے نے دیا بھی ہے، لینے والے نے لیا بھی ہے، تو یہ ویزیبل کیوں نہیں ہے، دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ دکھائی تو دینا چاہیے۔ جب بھی میں کچھ ارن کروں گا، میں کچھ کمائی کروں گا، تو اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے۔ انسان کی جیب میں ذرا سا 4 پیسے آ جاتے ہیں تو اس کی چال بدل جاتی ہے، ثواب آ جاتا ہے، تو کردار کیوں نہیں بدلتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ثواب آنے کا مطلب ہے کہ پھر چال بدل جائے گی، نظریں بدل جائیں گی، کردار بدل جائے گا۔ اگر ثواب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے اگر کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، کردار ارتقاء کا سفر طے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں سے ثواب مل رہا ہے۔ ثواب کوئی انویزیبل شے نہیں ہے کہ جو دکھائی ہی نہ دے۔ ثواب دکھائی دیتا ہے، انسان کی گفتار میں دکھائی دیتا ہے، اس کی سماعت میں دکھائی دیتا ہے، اس کی بصارت میں دکھائی دیتا ہے، اس کے کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ بس جو جتنا حاصل کرتا ہے اتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
से बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। दो लफ्ज़ें हैं, एक का ताल्लुक सवाब से है और दूसरे के मानी ईसाल यानी भेजना। ईसाल में दो तरफ होते हैं, एक वो जो भेज रहा है, एक वो जिसको भेज रहा है। भेजेगा वही जो कमाएगा, जो कमा नहीं सकता वो भेज नहीं सकता। तो आप भेजने बाद में आए हैं, कमाने पहले आए हैं। जो कमाएगा, हर इंसान को अपनी कमाई का अंदाजा होता है, ये और बात कि वो छुपाए कि कितना कमा रहा है, लेकिन उसे अपनी कमाई का अंदाजा तो बहरहाल होता है। तो जो कमाएगा वही भेजेगा, जितना कमाएगा उतना ही भेजेगा। इस इलाके से अक्सर लोग बाहर रहते हैं, भेजते हैं ना, सारा थोड़ी भेज देते हैं। बस मादियात के ट्रांसफर करने में और मानवियात के ट्रांसफर करने में बुनियादी फर्क ये है कि मादियात आप ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास कम हो जाता है, लेकिन जब मानवियात आप ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीपल करके ट्रांसफर करते हैं। आपके पास भी उतना ही रहता है, उसके पास भी उतना ही रहता है। ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि आपको कमाना पड़ेगा, उसके बाद आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन बड़ा खूबसूरत रूप इसका ये है कि जब भी आप कहीं भेजेंगे तो आप कोरियर भेजते हैं, खत भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, उस पे दो एड्रेसेस लिखे होते हैं, एक टू का और एक फ्रॉम का। मुझे कोई बता सकता है ये फ्रॉम का एड्रेस क्यों होता है? कि अगर उसे न मिल सका तो वापस आ जाए, बर्बाद ना हो। तवज्जो फरमाइएगा। अगर उसे न मिल सका तो कम से कम जहां से गया है वहां वापस आ सके। तवज्जो फरमाइएगा। एक भेजने वाला होता है, एक वो होता है जिसको भेजा जाता है। लेकिन आप पूरी तारीख़े इंसानियत उठाकर देख लें, कोई भी अक्लो शऊर रखने वाला फर्द ऐसा नहीं होगा कि किसी ऐसे पते पर भेजे जिस घर में ताला लगा हो, जहां कोई लेने वाला ना हो। खंडरों में नहीं भेजा जाता, आबादियों में भेजा जाता है, मुर्दों में नहीं भेजा जाता, जिंदगियों में भेजा जाता है। जैसे भेजने वाले के पास भेजने की सलाहियत होनी चाहिए, वैसे ही रिसीव करने वाले के पास रिसीव करने की सलाहियत होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि मुर्दा कभी लेने की सलाहियत नहीं रखता। जिंदगी की शर्त दोनों तरफ है, भेजने वाला भी जिंदा हो, लेने वाला भी जिंदा हो। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदगी दोनों तरफ शर्त है। अब आपको देखना है कि कहाँ ईसाले सवाब है और कहाँ ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां जिंदगियां पाई जाती हैं वहीं ईसाले सवाब होता है, जहां मौत आ जाती है वहां ईसाले सवाब नहीं पाया जाता। मिलजुल के एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुनासिबत है, बहुत अजीम मुनासिबत है, और इस अजीम मुनासिबत की बुनियाद पर मैंने उसी इमाम हमाम की एक हदीस, मुख्तसर सी हदीस, उसे सरनामे सुखन और मतलब सुखन के तौर पर ख्याल होता है। आप फरमाते हैं कि मोमिन तीन चीजों का मुख्ताज होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि जिस इमाम की मुनासिबत है उस इमाम से कम तालीम का एक छोटा सा हिस्सा हम लेकर आए। मोमिन मुख्ताज होता है तीन चीजों का। देखिए, एक मर्तबा तो हदीसों का मफहूम ये होता है कि मोमिन को चाहिए
مومن کے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے مناسب ہے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے سزاوار ہے، لیکن یہاں لفظ احتیاج استعمال ہوا ہے، محتاج ہے، ہم سانس لینے کے محتاج ہیں، نہیں لیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے فرماتے ہیں مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بنیادی شرط ہے اس کے پاس یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز التوفیق من اللہ، مجلس میں شرکت کر کے خود پہ ناز مت کیجئے کہ یہ کام میں نے کر لیا۔ بہت سارے لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو توفیق ہوئی ہے وہی آئے ہیں، اور یہ توفیق آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان بنیادی چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ خدا بند عالم نے یہ توفیق عطا کی ہے۔ نماز پڑھ کر بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ معبود مجھے تو نے مہلت دی، مجھے تو نے توفیق دی۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سارے اسباب خیر کرنے کے فراہم ہیں لیکن خیر کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن محتاج ہے، لہذا ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ مشہور دعائے امام زمانہ ہے جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، معبود اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم کی جانب سے توفیق بنیادی شے ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں مصرع بھی ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ خداوند عالم توفیق، مجلس پڑھنے کی توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے، شرکت کی توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے، نماز کی توفیق اس کی طرف، جتنے خیر آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی توفیق اسی کی طرف سے، اور اسی سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ معراج پر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اس وقت خداوند عالم نے ان سے کہا تھا ان اللہ یختبرک بثلاث یا فی ثلاث، اے میرے حبیب تین جگہ خدا آپ سے سخت ترین امتحان لینے والا ہے، اور جب وہ تینوں جگہیں خداوند عالم نے رسول اسلام کو بتائی ہیں تو اس پر معلوم ہے رسول اسلام کا جواب کیا تھا، معبود میں ان تمام مصیبتوں پر صبر کروں گا بمنک توفیق، لیکن صبر کی توفیق بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ جب کائنات کا رسول خدا سے توفیق طلب کرتا ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اچھا اب ایک بہت دھیمے سے صلوات لیکن بہرحال صلوات ہے بہت قیمتی چیز۔ آپ کو بتا آج ویسے بھی بہرحال صلوات پڑھنے کا دن ہے، کم سے کم ایک بہت چھوٹا سا عمل اگر اپنے امام سے توسل کرنا چاہتے ہیں نا، گھر جاتے جاتے ایک تسبیح صلوات پڑھ کے امام جواب کو ہدیہ کر دیجیے اور ان سے طلب کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک صلوات کی تسبیح ان کو ہدیہ کیجیے، ان کا نام ہی جواب ہے، ان کا لقب ہی جواب ہے۔ جواب کہتے ہی اسے ہے جو بہت کریم ہو، بہت کریم ہو، بے پناہ عطا کرنے والا ہو۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین روزانہ پڑھ کے امام جماعت کی خدمت میں ہدیہ کرے تو گھر مانگے گا تو گھر ملے گا، بیوی مانگے گا تو بیوی ملے گی، بچے مانگے گا تو بچے ملیں گے، گاڑی مانگے گا تو گاڑی ملے گی۔ دنیا چاہے جتنی طلب کرنا چاہے، بس روزانہ ایک کام کرے، ایک سورہ یاسین پڑھ کے امام جماعت کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ توجہ فرمانے، دو کام ہوتے ہیں، قرآن بھی گھر میں رہتا ہے، اہل بیت بھی دل میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پر آپ کو سناتا چلوں، چونکہ معراج کا ذکر آیا ہے، جس وقت رسول اکرم معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت تمام فرشتوں کو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی شخصیت جب کہیں جاتی ہے تو پہلے سے سب کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ سب جو ہے وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور ٹائم سے آ جائیں۔ رسول کو معراج پر بلایا گیا،
तमाम फरिश्तों को पहले से हुक्म था कि आप अलर्ट रहिएगा। एक फरिश्ता ज़रा ताखीर से आया तो उसने एक्सक्यूज किया रसूल के सामने कि मुझे ज़रा सा ताखीर हो गई, बट मैं एक नमाज में बिजी था, तो मैंने सोचा था मैं इसे कंप्लीट कर लूँ तो फिर आता हूँ। तो वो पिछले 20,000 साल से पढ़ रहा था और वो मुकम्मल होने वाली थी, तो मैंने कहा इसे मुकम्मल कर लेता हूँ तो फिर आता हूँ। तो मैंने वो मुकम्मल कर ली है। रसूल अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। पर नहीं, चुके हमें हुक्म ये था कि हम सब आ जाएं, लेकिन थोड़ी ताख़ीर हो गई तो आपसे माजरत पाऊँ। ठीक है। कहा लेकिन मैं इसका जुबरान करना चाहता हूँ। कहा जुबरान क्या करना चाहता हूँ? कहा ये नमाज आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। अबे तुमने नमाज अपने लिए पढ़ी, रखो अपने पास, मुझे क्यों देना चाह रहे हो? मेरे पास अल्लाह ने इससे बहुत कुछ बेहतर दिया है। कहा ठीक है, आप अपने लिए नहीं रखते तो अपने उम्मतियों के लिए लेते जाइए। 20,000 साल से पढ़ रहा था, उनके काम आएगी। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जो नमाज तुम 20,000 साल से पढ़ रहे थे ना, उसका जितना सवाब है, खुदा बंदे आलम ने मुझे ऐसी चीज अता की है कि जो मैंने अपने उम्मतियों को दे दी है, कि जो सवाब तुम्हें 20,000 साल में मिल रहा है वो एक लम्हे में मिल जाता है। ये कौन सी चीज है जो एक लम्हे में मिल जाता है? कहा जब भी मेरा कोई उम्मती मेरा जिक्र सुनकर मुझ पर दुरूद भेजता है तो जो सवाब तुम्हें 20,000 साल की नमाज से मिलता है उसे एक सलावत से अता कर दिया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बात आगे इसलिए अर्ज कर दूं, आयतुल्लाह बहजत हमेशा फरमाते थे कि मैंने किताबें खंगाल डाली लेकिन दुरूद से अच्छा विर्द मुझे नजर नहीं आया। दुरूद से अच्छा विर्द बहुत ही कीमती है, ईसाले सवाब के लिए बेहतरीन है, गुनाहों को एस करने के लिए बेहतरीन है, गुनाहों को मिटाने के लिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी के नामे अमाल में गुनाह है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़े ताकि उसके नामे अमाल से गुनाह मिटा दिए जाएं। दुरूद गुनाहों को मिटा ये बात सहन में आ गई, इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। खामोशी के साथ अब आप जैसे सुन रहे हैं वैसे सुने। पहली चीज़ तौफीक मिन अल्लाह, खुदावंद आलम की जानिब से तौफीक। दूसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं ववाइदिन मिन नफ्से, हर इंसान के अंदर एक वाज़ो नसीहत करने वाला उसके अंदर होना चाहिए। आप यकीन जाने, आप मौलाना वसीम हसन खान साहब को बुला दें, मुझ जैसे तालिब को दिल्ली से बुला दें, हसन साहब यहाँ रहते हैं, हम लोग जितनी भी वाज़ो नसीहत करेंगे वो इसी अड्डे में करेंगे। ये वाइज हमेशा आपके साथ नहीं रहता। इमाम ने कहा एक वाइज तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम जहाँ रहोगे वो वाइज तुम्हारे साथ रहेगा। इंसान मोहताज है एक ऐसे वाइज का उसके साथ रहे, हमेशा साथ में रहे। हर वक्त नसीहत की जरूरत है, हर वक्त में नसीहत की जरूरत है। जिस वक्त इंसान से गुनाह होता है उस वक्त कौन रोकने वाला होता है? कोई नहीं होता है। मालूम है कि ये गुनाह है, लेकिन जब नफ्स का बाइस जागा हुआ होता है तो वो फौरन टोक देता है कि नहीं, इस काम को नहीं करना चाहिए। अपने अंदर एक बाइस होना चाहिए। अगर इमाम हुसैन ने तुझसे इतना ही कहा था ना मुझसे कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, उसी वक्त नहीं आया, बास का असर फौरन नहीं हुआ। जब उसके नफ्स के बाइस ने रात भर उसे झिझोड़ा, तब जाकर सुबह हुसैन के हुजूर में आया है। यानी बाइस एक बार आपके कान में एक बार डाल देता है, लेकिन उसके बाद जो बाइस काम करता है वो नफ्स का बाइस काम करता है। बेटा पूछ रहा है क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है, टहल क्यों रहे हैं? कहा अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। ये जुमला हुसैन का नहीं है, हुर के अंदर जो वाइस था उसका जुमला है कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। जब तक ये वाइस नहीं जागता है इस्लाम की गुंजाइश नहीं होती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और तीसरी चीज जिसका इंसान मोहताज होता है वो ये है कि अगर किसी ने नसीहत की है तो उसको कबूल करे। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ अगर किसी को राह चलते टोक दिया ना तो फौरन पलट कर उनसे क्या मतलब, मैं काम करो,
ہمارا معاملہ ہم جانے. آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں اسلام میں دو لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تم سے کیا مطلب اور ایک ہم سے کیا مطلب. میں ایسے خاموشی سے پڑھوں گا, اچھا سننا ہے. مجھے کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ آپ توجہ دیں اور ہاتھ اٹھائیں اور ریئیکٹ ظاہر کریں کہ میں کچھ کہہ گیا اور کچھ ہو گیا. کچھ نہیں, آپ سننے آئے. بار بار بھی یہ توجہ لوگ کہتے ہیں نا. ہمارے جاننے والے بڑے مشہور ناظم ہیں کمار وشواس, نام سنا ہوگا آپ نے. یہ دبئی گئے تھے, وہاں نظامت کر رہے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہندوستان میں ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو منسٹر لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو ہر شاعر ہر شعر میں توجہ, منسٹر صاحب کی توجہ, خاص طور سے منسٹر صاحب آپ ذرا توجہ دیجیے. ان کو توجہ ہی نہ سمجھ میں آیا کہ ہے کیا, پتہ نہیں کس بجٹ سے دینا پڑے گا, یہی نہیں معلوم. تو وہ جو ہے بار بار انہیں کو مخاطب ہے, منسٹر صاحب ذرا توجہ دیجیے. تو جب سارے شاعر نے آ کے ان کو توجہ کہا تو آخر میں ان کی تقریر تھی. اور تقریر کرتے ہی کہنے لگے دیکھیں جن جن شاعروں نے توجہ مانگی ہے میں کیبنٹ میں بات کروں گا, منظور ہو گیا تو سب کو ایک ایک توجہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے, آپ صلوات پڑھ کے محمد. تو آپ الحمدللہ اچھا سن رہے ہیں, اسی طریقے سے سنتے ہیں. دو لفظیں اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں. پہلی یہ کہ تم سے کیا مطلب, دوسری یہ کہ ہم سے کیا مطلب. کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گاؤں کا ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دونوں رشتہ دار ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, دونوں کبھی حق پہ نہیں ہو سکتے, دونوں کبھی باطل پہ نہیں ہو سکتے. ایک حق پہ ہوگا اور ایک باطل پہ ہوگا, دونوں تو نہیں ہو سکتے نا. اگر تم یہ کہہ کے گزر گئے کہ ہم سے کیا مطلب, تو اس کا مطلب تم انفرادی زندگی جی رہے ہو, اجتماعی زندگی. اجتماعی دین اجتماع کا نام ہے, مجلس اجتماع. نماز گھر پہ پڑھ لو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اجتماع میں جا کر پڑھو گے, جماعت میں آ کر پڑھو گے. جو ثواب وہاں ملے گا خدا بندے عالم خود غرضی سے باہر نکالتا ہے. معبود جب تیری عبادت کر رہے ہیں تو گھر میں اکیلے کرو تو زیادہ اچھا ہے نا. دیکھو وہ عبادت پسند ہی نہیں ہے جو لوگوں سے کٹ کر ہو. خدا بندے عالم کو وہ عبادت پسند, نہ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں سے کٹ جائے, نہ وہ عبادت پسند ہے. کمال یہ ہے کہ اگر جماعت میں 10 آدمی ہیں, 10 سے زیادہ آدمی ہیں, تو جنوں انس مل کر بھی اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے. یہ سوال ہے. لیکن جبرائیل نے کہا رسول خدا سے, یا رسول اللہ میرا انسان ہونے کو جی چاہتا ہے. سید الملائکہ ہے, خدا بندے عالم کی بارگاہ میں مقرب ترین فرشتہ ہے جس کا آئینہ جانا در زہرا پر ہے. امین وحی کہا جاتا ہے جبرائیل کو. رسول سے آگے کہتا ہے میرا انسان ہونے کو جی چاہتا ہے. رسول اکرم نے پوچھا کیوں؟ کہا انسانوں میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. سننے کا اگر حوصلہ ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے, سنا دیتا ہوں. انسانوں میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ان 6 چیزوں کی بنیاد پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں انسان ہوں. انسان فرشتہ صفت ہونا چاہتا ہے, فرشتہ انسان ہونا چاہتا ہے. جی وہ غریب لمحہ بگڑیا. ان 6 چیزوں کی بنیاد پر پہلی چیز نماز جماعت. کام جماعت سے نماز نہیں نصیب ہوتی. کاش میں انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا. ایک بار پھر یہ جملہ کہوں, کاش میں انسان ہوتا تو میں نماز جماعت پڑھتا. انسان ہی نماز جماعت پڑھتا. انسانیت کی علامت ہے جماعت کے ساتھ نماز. انسانیت کی علامت. کاش میں انسان ہوتا. رسول پتہ کہ بعض شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں اندھا ہوں, مسجد میں نہیں آ سکتا جماعت کے لیے, تو کیا معاف ہے؟ تو رسول پتہ نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا, کہا ایک رکعت نماز جو تم گھر میں بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہو
اور وہ 1 رکعت نماز جو تم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوہ ابو قبیس کے برابر سونا بھی ہو تب بھی اس 1 رکعت کا ثواب تو کیا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو تم جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھو۔ ہم نظر ہے ایسے تھوڑی جبرائیل انسان ہونا چاہ رہا ہے جماعت کو نماز پڑھے، جماعت سے بتاؤ جانو کو اجتماعی چیزیں پسند ہے۔ البتہ جبرائیل نے جتنی چیزیں بتائیں سب کا تعلق اجتماع سے، انفرادیت سے سب کا تعلق۔ مجالست العلماء، علماء کی ہم نشینی، ہم دھیرے دھیرے علماء سے کٹتے جا رہے ہیں اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ علماء کے پاس بیٹھے، علماء کے پاس، علماء نما کے پاس نہیں، علماء کے پاس۔ بچے ہمارے یہاں بہت ٹوپی پہنائی جا رہی ہے، اب تو امامے پہنائے جا رہے ہیں، اسی زمانے میں ٹوپی پہنائی جا رہی ہے اور ہم گم بھی ہوتے ہیں اسی چیز میں، تجزیہ نہیں کر پاتے۔ مجالست العلماء، تشریع جنازہ، تشریع جنازہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جبرائیل خواہش کرتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا، کوئی جنازہ گزر رہا ہے گھر میں نہ رہو، جاؤ، مولائے کائنات گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے یہودی کا جنازہ جا رہا، کھڑے ہو گئے ساتھ چلے، یہودی ہے، کہا ایمان میں ہمارا شریک نہیں ہے، انسانیت میں تو شریک ہے، اجتماعی زندگی گزار رہا ہوں، کو اجتماعی زندگی پسند آتی ہے، اجتماعی زندگی، اپنے آپ کو محدود مت کرو، اپنے آپ کو محصور مت کرو، نہیں بس ہم یہی لوگ ہیں، ہم ہی ہیں نا۔ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ اگر تم نے مجلسوں کے ہی نام پر لوگوں کو توڑ دیا تو تم یزید کا کردار ادا کر رہے ہو، حسین کا کردار نہیں ادا کر رہے ہو۔ جوڑو لوگوں کو، جوڑو لوگوں کو، بلاؤ۔ کیا وقت تھا، کون سا وقت گزرا ہمارے پر؟ یہ تو شیعوں کی بستی کا علاقہ ہے، پورا علاقہ عزاداری کے حوالے سے ہمیشہ سے جانا جاتا رہا ہے، امام باڑوں کے حوالے سے جانا جاتا رہا ہے، جلوسوں کے حوالے سے جانا جاتا رہا ہے، مرکز رہا ہے۔ کون بچھاتا تھا فرش رضا؟ کون بناتا تھا تعزیے؟ کہاں گئے وہ وقت؟ اس وقت کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کو الگ کس نے کیا؟ جس نے بھی الگ کیا وہ حسین کا نہیں تھا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا؟ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، آپ ایک ایسا لا کر دکھا نہیں سکتے جو حسین کی طرف تھا اور یزید کی طرف چلا گیا ہو۔ میں 10 ایسے دکھا دوں گا جو یزید کے پاس تھا لیکن حسین کی طرف آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام ہے۔ آخر تک حسین نے جوڑا ہے لوگوں کو، آخر تک جوڑا ہے۔ جو لوگ اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں کردار کے فالٹ کی بنیاد پر الگ کر دیا کہ نہیں تمہارے اندر کے فالٹ پایا جاتا ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں کرو گے آ نہیں سکتے ہو۔ یہ میرا جملہ بہت پرانا ہے اور یہ جملہ میں نے آپ کے ابو نے بھی کہا کہ کربلا وہ نہیں جاتا جو حسین کو چنے، کربلا وہ جاتا ہے جس کو حسین۔ آپ حسین کو نہیں چنیں گے تو کس کو چنیں گے؟ آپ کی مجبوری ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کسی اور کو چن نہیں سکتے ہیں۔ حسین کو بہت سارے لوگوں نے خط لکھا، 18,000 کی تعداد آتی ہے۔ حسین کو خط لکھنا کمال نہیں ہے، حسین کا خط پانا کمال ہے۔ حسین کو خط لکھنے والے بہت ہیں لیکن حسین جس کو خط لکھ رہا ہے خط پانے والے بہت کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کردار کی اس بلندی پر لے جاؤ کہ حسین کی نگاہ ناز تم پہ ٹک جائے، حسین کی نظر انتخاب تم پہ آ کے رک جائے۔ حسین جوڑنے والی آخر تک کربلا میں علی اصغر کی جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے ان کی شہادت کے بعد تک لوگ امام حسین سے جڑے ہیں، شہادت کے بعد تک لوگ امام حسین سے جڑے ہیں۔ امام حسین نے جوڑا ہے۔ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کے کہا اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی انی اعظکم
درد ہوتا ہے وہ امتیوں کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میرے دل میں درد ہے، اس لیے میں جوڑنا چاہتا ہوں. جوڑیے. تانوں سے کسی کو نہیں جوڑا جاتا، کرداروں سے جوڑا جاتا ہے. نانوں سے نہیں جوڑا جاتا، عمل سے جوڑا جاتا ہے. ہماری جوڑیے. حسین کی سیرت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام جواد جن کی ولادت کی تاریخ ہے، جواد کہاں ہی سے 25 سال کی زندگی، 3 امام آخر کے ملا لیجیے تو 100 سال نہیں پورے ہوتے. آخر کے تینوں امام کی عمر ملا لیجیے 100 سال نہیں پورے ہوتے. لیکن کارنامہ کیسا ہے؟ کتنی مہربانیاں کی دوسروں کے اوپر، اتنا سوشل ورک کیا، اتنا لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ جواد مشہور ہو گئے. عیسائی آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے، چاہنے والا آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے، نہیں چاہنے والا آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے. اہل بیت دینے سے پہلے مذہب نہیں پوچھتے، احتیاج دیکھتے ہیں، جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائے گا. الحمدللہ آپ بھی تبرک حسین آئی کارڈ دیکھ کے تھوڑی دیتی ہیں. تھوڑا سا اسے اور لارج کیجیے. صرف اپنوں کو نہ کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے. اپنوں کو کھلانا کمال نہیں ہے، بھوکوں کو کھلانا کمال. کھانا میں کھا لیا آپ لوگوں نے، باقی ہے بھی. صلوات پڑھیے. میں تو پڑھوں گا، پڑھنے آیا ہوں بھائی صاحب. آپ تھکے چاہے کچھ ہو، اس سے میرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات اور پڑھیں محمد والے. اس کام کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے. مجالست العلماء کتنی چیزیں ہو گئی، تشییع جنازہ، پانی پلانا، لوگوں کو پانی پلانا، اکرام الیتیم، یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. اور ان سب میں اجتماع ہے، ان سب چیزوں میں اجتماع ہے، جماعت لوگوں کے ساتھ. اسلام نام ہی اجتماع ہے، لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے اسلام، لوگوں سے جڑنے کا نام ہے اسلام. یہی دین ہے. اسلام میں اس چیز کی کوئی جگہ نہیں کہ ہم سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب. کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ایک اس میں حق پر ہے، ایک اس میں باطل پر ہے، آپ نے حسینی ہونے کا ثبوت دیجیے. نہیں مولانا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ جو باطل پر ہے وہ چچا ہے. تو آپ نے اگر چچا کا ساتھ دیا بھی بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب 2 لوگوں کی لڑائی ہو تو تم رشتوں کی بنیاد پر ساتھ نہ دو، حق اور باطل کی بنیاد پر ساتھ دو. ٹھیک ہے. میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے، بہت پرانا جملہ ہے. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. خدا آپ کی سماعتوں کو سلام. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. جب حق ہمارے اگینسٹ جانے لگے نا تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں. نہیں اب اس سے ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، اب اس سے آگے بولیں گے تو خود بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ بے حیا ہوتے ہیں جن کو کوئی اپنی انہی کی پرانی تقریر دکھا دو تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو جھوٹ کی مشین ہے، وہ پرانے زمانے کی تقریریں ہو تو ان کو سنا دو، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بہرحال ان کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے بھی نہیں. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا پہلا جو کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. حق پرستی، حق بیانی، یہ سب ہمارا شیوا ہونا چاہیے. یہ ہمارا شیوا ہونا. امام جواد علیہ السلام کی خاصیت پڑھنے سے آپ کی انفرادیت 25 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے، منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. اور اس کے بعد 17 سال کی زندگی، 18 سال کی زندگی. اس 18 سال کی زندگی پوری امامت کی زندگی اتنے کارہائے نمایاں انجام دے دیے، اتنے کارہائے نمایاں انجام دے دیے کہ یہی وہ دور تھا
کہ جس دور سے یہ ایک بات میں سے فرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو لوگ جلال پور کے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہی وہ دور تھا کہ جس دور سے نیابت کا چلن امام نے شروع کیا، یہ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی وہ دور تھا۔ اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ نیابت دکھائی دی ہے امامت میں، صرف ایک مرتبہ، ورنہ اصل نیابت کا دور یعنی نائب بنانے کا دور امام جواد سے شروع ہوا، امام محمد تقی علیہ السلام سے شروع ہوا، اصل نیابت کا دور 25 سال کی عمر میں بھی اپنا نائب بنایا، اصفہان میں اپنا نائب بھیجا، ایران میں اپنا نائب بھیجا، کوفے میں اپنا نائب بھیجا، اور جس کو نائب بنایا وہ مختار عام بنا کر بھیجا۔ کہا اس سے پوچھنا نہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، جو یہ کہہ کے بھائی ہٹ کے آپ پھر ہے، ایسا نائب بنایا تاکہ لوگ عادی ہو جائیں نائب کی اتباع کے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ابھی تو امام تک رسائی ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امام تک رسائی نہیں ہوگی، تو تم عادی ہو جاؤ نائب کی پیروی کے، عادی نہیں ہوگے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ 3 دور تک امام نے عادی بنایا نائب کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم تو سیدھے امام سے دین لیں گے۔ 1200 سال کے بعد یا 1150 سال کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تقلید نہیں کریں گے، سیدھے امام کی تقلید کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جواد کا مشن اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا، ان کا مشن اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ آج ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، سامنے آ رہے ہیں نا، خیر خواہ ہے نا بہت بڑے، سامنے آ رہے ہیں، تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں امام حسین کے لیے فرش بچھایا گیا ہے اور فٹ پینٹ کی جگہ آیت اللہ سیستانی کی تصویر رکھی گئی ہے، جہاں چپل کا اس کی جگہ آیت اللہ سیستانی کی تصویر رکھی گئی ہے۔ ہمیں کیسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نائب کی قدر نہیں ہے، جہاں نائب کی قدر نہیں ہوئی وہاں کربلا برپا ہو گئی۔ ایک تاریخ تھی جو آپ تک میں نے پہنچا دی بہت خاموشی کے ساتھ، جہاں ایک جو میں نے کہا تاریخ امامت میں صرف ایک جگہ نائب دکھا ہے، امام حسین نے جو کربلا منعقد کی نا، کربلا کے بعد پھر کوئی کربلا ہوئی نہیں۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کربلا منعقد کیوں نہیں کرتے پھر سے؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ہے! ممکن ہے نوجوانوں کے لیے یہ جواب بالکل نیا ہو۔ امام نے جواب دیا کہ ہم قریش کو بار بار شرمندہ کرنا نہیں چاہتے، ایک بار ہو گیا بہت ہے، تمہاری شرمندگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار کربلا ہو گئی، اب وہ قیامت تک باقی رہے گی جب تک آخری کربلا برگزار نہ ہو۔ بہت سخت ہے، بڑا سخت مرحلہ۔ امام حسین نے کربلا برپا کرنے سے پہلے جھوٹے دعوے داروں کی پول کھولی اور جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رشتہ دار کو بھیجا ہے، اور امام حسین نیابت کا چلن رائج کرنا چاہ رہے تھے۔ نیابت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، علم و فقاہت کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ علم و فقاہت، مسلم فقیہ وقت تھے، دلیل پیش کرو فقیہ ہونے کی، مسلم فقیہ وقت تھے۔ اگر کوفے میں کوئی فیصلہ لینا ہے، وہ تو گئے تھے صرف امام حسین کا خط پڑھنے کے لیے، وہ کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ؟ کس بات کی وہ خبر دیتے امام کو؟ کہاں تک سوالات پوچھتے؟ کہاں تک مسائل دریافت کرتے؟ مولا ایسی سچویشن آ گئی، اب کیا کریں؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی لیکن عشاء کے بعد کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اب کیا کریں؟ امام حسین سے بار بار پوچھتے کہ آپ مجھے بتائیے؟ نہیں، امام حسین نے بنایا ہی ایسے کو ہے جسے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور وہی اس کا آخری فیصلہ ہو، نیابت اسے کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر پہ بلایا اور کہا کہ ابن زیاد آنے والا ہے، جیسے ہی میں کھانسوں پردے کے پیچھے سے آ کے اس پر حملہ کر دیا۔
چلا گیا تو کربلا نہیں ہوگی. بہترین موقع, بہت توجہ رکھیے گا, بہترین موقع. کھڑے تو ہو گئے پردے کے پیچھے, لیکن ہانی ابن عروہ کھانستے رہے, بار بار اشارہ دے کہ آ جاؤ, بیٹھا ہوا ہے. نکلے ہی نہیں, نکلے ہی نہیں. اس کے غلام ماقل کو, ابن زیاد کے غلام کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, جلدی بھاگا لے کے اپنے آقا کو. کچھ گڑبڑ ہے, یہ بار بار کہا جا, وہ لے کے بھاگ گیا. اب اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے سامنے مسلم نے کہا مارا کیوں نہیں؟ کہا حسین کا سفیر ہوں اسی لیے نہیں مارا. کیا مطلب؟ کہا میری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے اوپر دھوکے سے حملہ کیا جائے. میاں جب اسلام دشمن پہ دھوکے سے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو دوستوں کو دھوکہ دینے کی اجازت کہاں ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. یہ فقاہت ہے, یہ فقاہت ہے, یہ نیابت ہے جو کربلا کے حوالے سے ہمیں ملی. آپ کے پاس بہت قیمتی وسیلہ ہے جیسے حسین کا وسیلہ ہے, آپ کے پاس بہت قیمت وسیلہ ہے. بس میں اپنے آخری مرحلے میں ہوں, بہت قیمت وسیلہ ہے. حق کے ساتھ رہو, حق کے ساتھ رہو. حق کبھی بھی دیکھیے, اپنے تمام فیصلوں کو حق کی بنیاد پر کرنا مومن کی علامت. تمام فیصلوں کو. بس میں بالکل اپنے آخری مرحلے میں ہوں, کیونکہ میں نے مومن سے بات شروع کی. مومن کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. اسی مہینے میں بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم کا اعلان گرامی ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن جو ہے وہ مومن کا, آپ ترجمہ کیجیے گا تب مجھے مزہ آئے گا. مومن کا آئینہ ہے. مرآۃ کہتے ہیں آئینے. کبھی غور کیا, بہت سنا ہے کسی ماشاءاللہ سے حفظ ہے, کبھی غور کیا. دیکھیے مومن کی علامت میں بتا رہا ہوں. مومن محتاج ہے 3 چیزوں پر, اور مومن ہے آئینہ. کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کو شباہت ہی دی گئی ہے آئینے سے, اور دینے والا وہ ہے جو خود خدا کا آئینہ ہے. جس میں خدا اپنی خدائی دیکھے اسے تو خدا کا ہی آئینہ کہا جائے گا نا. توجہ فرمانے, رسول اکرم نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا. یہ مومن ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. کبھی آئینے پر غور کیجیے گا. آئینے کی سب سے اچھی صفت یہ ہوتی ہے, اچھا میں آئینہ کہوں گا, آپ آئینہ مت سمجھیے گا. آپ آئینے کی جگہ کیا سوچیے گا؟ مومن. میں آئینہ کہوں گا. رسول نے کہا مومن کو آئینے کی تشبیہ دی. مومن آئینہ ہے. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا. اس کے سامنے کوئی بھی چلا جائے, میں ڈی ایم ہوں, وہ کیا فرق پڑتا ہے, میں گرہ منتری ہوں, کیا سر پہ بال ہوا تو گنجے ہو تو گنجا دکھائیں گے. امپریس نہیں ہوتا کسی سے. کون؟ آئینہ. رسول نے کہا ہے آئینے کی شباہت کس سے؟ مومن سے. آئینہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا, یعنی آئینہ نہیں. مومن کسی سے امپریس نہیں ہوتا, کسی کے عہدے سے, کسی کے منصب سے دبدبے میں نہیں آتا مومن, کیونکہ وہ مومن ہے. چاہے جو آ جائے سچ بولے گا, بیان نہیں بدلتا. آئینے کی صفت, اچھا دیکھیے, آئینے کی صفت ایک سب سے اچھی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس سے اسی کی بات کرتا ہے. ہے نا. آئینے کے سامنے تھے نورل صاحب, ان سے کہہ رہا سنا نامدار کے بارے میں؟ نا, وہ آئینہ ہے ہی نہیں. آئینہ اتنا صاف کردار کا ہوتا ہے
کہ جو اس کے سامنے ہو صرف اس سے اسی کی بات کرتا ہے. اگر کوئی مومن اپنے آپ کو آئینہ نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں ہے جو رسول نے بتایا ہے. میں آیا ہوں جس سے میری بات کرے نا، کسی کی بات نہیں کرے. سنا، پتا چلا، کچھ معلوم ہوا نا، آپ نے تو آپ سے بات کرے. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ صرف عیب نہیں بیان کرتا، حسن بھی بیان کرتا ہے، اور جو ہے اسی سے بیان کرتا ہے، دوسرے سے نہیں. میں آیا تو میرے رخسار پہ اگر تل ہے تو وہ مجھ سے بتائے گا، ان سے نہیں بتائے گا کہ ان کے چہرے پہ سیاہی ہے. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس کا عیب ہو اسی سے بیان کرے، کسی اور سے نہ بیان کرے. جس کا عیب ہے اس سے بیان کرو گے تو اصلاح ہوگی، دوسرے سے بیان کرو گے تو فساد ہوگا. جو ہے دوسرے سے بیان کرنے سے فساد ہوگا، جس کا عیب ہے اس سے بیان کرو. یہ آئینے کی صفت ہے. اچھا، ادھر آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے، وہ آپ کو بھول گیا کیونکہ اس کا دوسرا رخ تاریخ ہے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا. قبلہ سفر کے سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ آئینہ لے کے چلے، کنگھی بھی لے کے چلے. اب ہم لوگ لے کے نہیں چلتے کیونکہ اب تو کنگھی کی جگہ نہیں، اب تو پوچھا لگتا. کنگھی بھی لے کے چلے، آئینہ بھی لے کے چلے، لیکن اب ہم لوگ لے کے نہیں چلتے کیونکہ جیب میں موبائل ہے. وہ فرنٹ کیمرہ آن کیا اور اپنی صورت دیکھ لی اسی میں. لیکن اس میں ایک نفاق پایا جاتا ہے جو آئینے میں نہیں ہے. آج میں اپنی بات کو سمجھا سکوں اور پہنچا سکوں. موبائل میں مومن، دیکھیے رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ مومن کی شباہت کیمرے جیسی ہے. کیمرہ نہیں، آئینے جیسی ہے. کیمرہ عکس کو محفوظ رکھ لیتا ہے، آئینہ کسی کی قدورت دل میں نہیں رکھتا. ابھی رکھ لیتے بعد میں کام آئے گا. یہ نفاق ہی کیمرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ عکس کو محفوظ رکھ لیتا ہے. آئینہ کسی کے عکس کو محفوظ نہیں رکھتا ہے. انسان دیکھیے، اس کے اوپر آئینے کے اوپر پوری ایک مجلس ہے ہماری، آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈنے کو مل جائے گی. انسان یہ کانپور کی پوری مجلس آئینے کی. انسان اگر چاہے جس صورت کا ہو لیکن آئینے کے سامنے بہت ناز کرتا ہے. اور کیا انسان آئینہ تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کمرے میں ہے، آئینہ دیکھ رہے، تو جیسے ہی کمرے میں کیا کریں، کچھ نہیں، بالکل بھول ہی گئے. کیوں؟ چونکہ انسان آئینے کے ساتھ ناز کرتا ہے. نہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے آئینے کے سامنے، خوبصورت سمجھتا ہے. کیوں؟ بہترین ساتھی ہوتا ہے آئینہ. آئینہ بہترین ساتھی ہوتا ہے تنہائی کا. آئینہ تنہائی کا بہترین ساتھی نہیں. رسول فرماتے ہیں مومن ہر ایک کی تنہائی کا بہترین ساتھی ہے. اگر تمہارے وجود سے تمہارے ساتھی کو اذیت ہو رہی ہے تو کیمرے والا نفاق ہوگا تمہارے اندر، آئینے والی شفافیت نہیں ہوگی. اگر آئینے والی شفافیت ہوگی تو اس کے ساتھ تمہارا انس بڑھے گا، اس کے ساتھ تم اس کے ساتھ ناز کرو گے اپنے بارے میں، اپنا راز دل. چونکہ آئینے میں جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے. نہ کمتر ہوتا ہے نہ بیشتر ہوتا. نہیں، اس میں بھی ایک پیغام ہے. آئینے میں وہی ہے جو آئینے کے سامنے ہے.
حکم ہے مومن کو مومن کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو، یعنی جیسا اپنے لیے سوچ رہے ہو ویسے ہی اس کے لیے سوچو۔ آئینے میں تو وہی ہوتا ہے نا، آئینہ وہی ہوتا ہے جو آپ اس کے سامنے ہو، الگ نہیں ہوتا۔ مومن کی علامت ہی یہی بتائی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ایران کے بہت بڑے عارف گزرے ہیں، بس ہو گیا، بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 30 سال سے ایک الحمدللہ کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ذکر خدا کے لیے کوئی استغفار کرتا ہے؟ 30 سال سے صرف الحمدللہ کہنے کی بنیاد پر کہ میں نے کیوں کہا الحمدللہ، استغفار کر رہا ہوں۔ مطلب آپ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ 30 سال سے الحمدللہ کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ تہران کے بازار میں ہماری دکان تھی اور وہ پورے بازار میں آگ لگ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو خبر ہوئی کہ صاحب بازار میں آگ لگ گئی، سب دوڑے دوڑے گئے۔ تو کہنے کہ میں بھی جا رہا تھا دوڑا دوڑا، اب سب مومنین ہیں، سب مومنین کی دکان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مومن کیا ہے؟ مومنین کی تو دکان ہے۔ کہنے کہ میں بھی دوڑا دوڑا گیا، کہ کوئی گھر سے آ رہا تھا، کہنے کہ چچا آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا الحمدللہ، جیسے فوراً کسی نے مجھے تانا دیا، اپنی دکان بچنے پر الحمدللہ، دوسرے برادر مومن کی دکان بچنے پر تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ جو اپنے لیے پسند کرو تو دوسروں کے لیے پسند کرو، صرف اپنی ذات کے لیے الحمدللہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں 2 لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھ سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب۔ آپ کی دکان جلی ہے تو میرے اندر درد ہونا چاہیے، میرے اندر درد ہونا چاہیے۔ آپ کو نقصان پہنچائے تو مجھے درد ہونا چاہیے، مجھے نقصان پہنچائے تو آپ کو درد ہونا چاہیے۔ جب تک یہ معاشرہ نہیں آئے گا کربلائی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات سب کے سب ہم فکر ہیں، سب کے سب ہم نفس ہیں، سب کے سب ہمدم ہیں۔ کیسے افراد کا انتخاب امام حسین نے کیا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کی فکر ایک ہے۔ یہ فکر کی ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ سب ہیں الگ الگ، لیکن اس فکر کی وحدت میں صرف حسین پایا جاتا ہے۔ سب حسینی فکر کرتے ہیں، سب کے سب حسینی فکر کرتے ہیں، سب کے سب حسینی فکر کرتے ہیں۔ ذات الگ الگ ہے لیکن فکر میں ایک وحدت پائی جاتی ہے۔ کیسے کیسے کردار ہیں۔ کربلا میں 2 لوگ ہیں، دونوں ساتھی ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کل مجھ سے ذرا جلدی اپنے آپ کو قربان کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ تمہیں قربانی نہیں دینی ہے؟ بہت قریبی دوست ہے، تمہیں قربانی نہیں دینی ہے؟ کیوں نہیں؟ مجھے بھی قربانی دینی ہے۔ پھر میرے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے اشارہ کیا حسین کی طرف، کہا سید کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس جو کچھ تھا یہ سب لے کر آ گیا ہے، کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لے آیا، علی اصغر تک لے آیا ہے۔ اور یہ حسین اس وقت تک قربان نہیں ہوگا جب تک علی اصغر کا لاشا بھی نہ اٹھا لے۔ سارے درد اپنے سینے پر پہلے اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی قربانی پیش کریں گے۔ میں تمہیں پہلے اس لیے قربان ہونے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں لایا ہوں، کم سے کم دوست کا درد تو سینے پہ پہلے اٹھا لوں۔ یہ جذبہ کم سے کم برائے حمدانی کا واقعہ ہے، یہ برائے حمدانی ہے۔ یہ اپنے دوست سے کہا ہے کہ پہلے تم شہید ہو جانا تاکہ میں پہلے اپنے دوست کا درد سینے پر اٹھا لوں۔ حسین کا درد کہاں؟ کون سمجھ سکتا ہے حسین کا درد؟ حسین کے درد کا کوئی موازنہ ہے؟ حسین عباس کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا۔ علی اکبر کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا۔ اور محمد کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا۔ آخری وقت ہے، اپنی بہن سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں، کوئی نہیں بچا، سب کا درد حسین نے اٹھا لیا ہے۔
سب کا درد اٹھا لیا ہے. بہن سے رخصت ہونے کے لیے آئے. کس کلیجے کے ساتھ زینب کبریٰ نے کس کلیجے کے ساتھ رخصت کیا. میں شہادت پڑھتا نہیں ہوں لیکن کچھ منظر ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک خاتون کی وجہ سے میں خاتون کا کردار دیکھا. جس وقت مدینے میں امام حسین تھے اور ولید نے امام کو دربار میں طلب کیا تھا تو مسجد النبی سے آ کر سب سے پہلے امام حسین نے جناب زینب سے کہا تھا کہ میں دربار جا رہا ہوں. سب سے پہلے دل کے کتنے قریب ہے جناب زینب. تو فوراً جناب زینب نے کہا بھیا ایسا نہیں جانے دوں گی. دربار میں عباس کو بلایا, علی اکبر کو بلایا. تاریخ بتاتی ہے کہ 30 نوجوانوں کا حلقہ بنایا جناب زینب نے اور اس حلقے میں امام حسین کو رکھا اور عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عباس بھائی کو تیرے حوالے کر رہی ہوں, تجھ سے ہی واپس لوں گی. تیرے حوالے کیا تجھ سے ہی واپس لوں گی. عباس کو سردار لشکر بنا کر بھیجا. اس شان کے ساتھ جناب زینب نے دربار میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں سے تو زینب نے رخصت کر دیا لیکن جب دربار پہنچے نا تو جناب امام حسین نے روک دیا. بات میں نہیں اندر نہیں. ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جائے. میری آواز بلند ہو جائے تو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مروان نے جسارت کی ہے اس وقت امام حسین نے ذرا بلند آواز میں کہا کہ سرکار اتحدثنی بالقتل, تو مجھے قتل کرے گا یا یہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. بس اتنی سی آواز بلند ہونی تھی نا کہ جیسے ہی عباس کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ حسین کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اے زن نیلگون چشم کے بیٹے, تو تاریخ بتاتی ہے کہ دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹ گیا. عباس داخل ہو گئے تھے کہ آقا کس نے جسارت کی. امام حسین کو روک کر باہر. اب جب آئے ہیں نا امام حسین واپس تو ظاہر سی بات ہے دربار سے آئے ہیں, ناگفتہ حالات ہو گئے ہیں, چہرے پر کچھ پریشانیوں کے آثار ہیں. تو جناب زینب دیکھ کر پریشان ہو گئی. کہتی ہیں بھیا خیر تو ہے. حسین نے روتے ہوئے کہا کہ بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں. شان کے ساتھ یہاں سے بھائی کو رخصت کیا تھا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ مدینے سے رخصت ہوئی ہے. لیکن اب حسین تنہائی کے عالم میں زینب سے رخصت ہونے آئے, غربت کے عالم میں رخصت ہونے آیا. رخصت ہونے سے پہلے حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں وہ بوسیدہ لباس لا کر دے دو جو ہم مدینے سے لے کر آئے ہیں. بھیا بوسیدہ لباس کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظالم لباس تک لوٹ لیں تو جو جسم پر بوسیدہ لباس رہے گا وہ باقی رہے گا. ظالم لباس لوٹ لیں. رخصت ہوئے ہیں. یہ خاتون کی مجلس ہے لہذا میں ذکر تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں. خاتون کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ جناب زینب کا کردار, چھوٹی سی بچی کا کردار, رخصت ہونا چاہ رہی ہے, رخصت ہونا چاہ رہے ہیں, گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی ہے. حسین گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اب آخری جنت ہے, اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا, بس مجھے پہنچا دے, واپس بھی نہیں آنا ہے. تھوڑا زمین کی طرف دکھاتا ہے. امام حسین ادھرتے ہیں, بیٹا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, لیکن عجیب و غریب ہے خدا کسی کو ایسی یتیمی نہ دکھائے جیسی یتیمی حسین کی بیٹی کو دکھائی. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں حسین کی 4 سالہ بیٹی نے کیا سفارش کی ہے؟ کہا بابا جا رہے ہیں, چلے جائیے, لیکن میری ایک خواہش پوری کر دیجیے. کہا بیٹا کیسی خواہش ہے؟ کہا ایک تو اپنے سینے پر سلا دیجیے گا. امام نے کہا سلا لوں گا. کہا ایک خواہش اور ہے, میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھیے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں بیٹا تو اتنی غریب ہو گئی, ابھی میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں تجھے احساس ہے یتیمی ستا رہا. میں زندہ ہوں, میری زندگی میں احساس ہے یتیمی مجھے ستانے لگا ہے. اگر
حسین رخصت ہو گئے، لیکن اس رخصتی سے قبل کا ایک منظر ہے، پہلے منظر سن لیجئے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ جس وقت امام حسین زینب سے آخری بار رخصت ہوئے ہیں تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ کا بیٹا اتنا بیمار ہے کہ وہ آپ کو رخصت کرنے نہیں آ سکتا، بخار کے عالم میں ہے، تب کے عالم میں ہے، اس کے خیمے میں چل کر اس سے بھی رخصت ہو لیجئے، بس آخری منظر ہے سن لیجئے۔ جناب زینب لے کر آتی ہیں، سید سجاد کے سرہانے بیٹھ جاتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بخار اتنا تیز تھا، سید سجاد ایسی غشی کے عالم میں تھے کہ جناب زینب سرہانے بیٹھ کر بار بار آواز دیتی ہیں، بیٹا علی دیکھو کون آیا ہے، اے بیٹا علی اٹھو دیکھو کون رخصت کے لیے آیا ہے۔ بار بار جناب زینب کی آواز جب کان میں جا رہی تھی تو آواز کی وجہ سے جناب زینب کو تو پہچان گئے، لیکن غشی ایسی تھی کہ غشی کے عالم میں جناب زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے بولی اماں یہ پہلو میں کون بیٹھا جناب زینب نے کہا ہے بیٹا تو اتنا غریب ہو گیا، اپنے بابا کو نہیں پہچانتا۔ جناب سید سجاد نے کہا بابا کبھی اکیلے تو نہیں آتے، چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ارے ایک ایک کا نام لے کر جناب سید سجاد پوچھتے ہیں بھیا قاسم کہاں ہے؟ ارے حسین نے کہا ہے بیٹا سید سجاد اب اس خیمے میں مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا حق محمد وآل محمد، اس مختصر سی عبادت کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مستقیمہ بانو مرحومہ کی روح کو اشار فرما۔ محبوب حق محمد وآل محمد، ہمارے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہوں ذکر حسین کے صدقے میں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ محبوب حق محمد وآل محمد، ہماری دعائے تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ محبوب حاجت مندوں کی خاص طور سے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، تجھ سے تقرب کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، استجابت دعا کا مہینہ ہے۔ معبود اس مہینے میں، جس مہینے میں تم نے خاص طور پر وعدہ کیا ہے، جس مہینے میں منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معبود ہم حسین کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ جتنے بھی اس مجلس میں شریک ہونے والے افراد ہیں ان کے تمام آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد، ہم سب کو توفیقات خیر عطا فرما، ہم سب کی پریشان حالیوں کو دور فرما۔ معبود تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد جو زیارات سے مشرف فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت میں امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراد اعظام، انجمن کے صدر، سیکریٹری، نوحہ خان صاحب بیاض، ہر ایک منقبت خان، ذاکرین، علماء برحق، مراجع کرام، بالخصوص حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان رما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی مستقیمہ بانو مرحومہ بنت فرمان علی مرحوم، سیدہ فرمان مرحومہ بنت علی حسین مرحوم، فاطمہ کبریٰ مرحومہ بنت غلام حسنین مرحوم، حاجیہ عبدل بانو مرحومہ بنت شبراتی مرحوم، اور بسم اللہ
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعرض الكؤوس، السلام عليك يا مغيث الشية والثوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم ولي مرسل ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، بسهل الله